اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ حل کروانا چاہتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہر راستہ ہمیں بند نظر آتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ کام ہمارے لیے کیسے پاسیبل ہوگا۔ ہمیں تو کوئی سلیوشن نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے تو راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب بھی آپ کو وسوسے آنے لگیں یا جب بھی آپ کو لگے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب اس طرح کے پرابلم میں پھنس گئے ہو، اب تو میں اس طرح کے مسئلے میں پھنس چکا ہوں کہ مجھے تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اب تو ہم برباد ہو جائیں گے، اب تو ہماری عزت چوراہے پر آ گئی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب یہ کام تو بالکل ہی ناممکن ہے، میرے تو خواب ٹوٹ گئے، میری تو زندگی برباد ہو گئی، اس طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیں، ہر مشکل اپنے ساتھ ایک سولوشن لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اس بندے کو وقتی پریشانی ضرور ملتی ہے، لیکن جب بندے کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ میرے اس مسئلے کا حل دنیا کے پاس نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کے پاس ہے، پھر وہ مسئلہ چاہے آپ کو کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہا ہو کہ اب تو سارے راستے بند ہیں، آپ کو شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ ارے تم تو بیوقوف ہو، اس مسئلے کے لیے دعا مانگ رہے ہو، یہ تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور جاؤ کسی اور کام میں لگ جاؤ، ایسے خیال آ رہے ہوتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ دماغ میں یہ والی بات بٹھا لیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چیز آپ کو ناممکن لگ رہی ہے نا، وہ اللہ کے لیے بہت چھوٹی سی ہے۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ اپنی سوچ تک ہی محدود رہتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے بارے میں سوچیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے شر سے ہجرت کرنے چلے گئے تھے، تو سمندر ان کے آگے کھڑا تھا، اب ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی، اور پیچھے سے فرعونی ان کے پاس آ رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے لشکر کو دیکھا، فرعون اور اس کے لشکر اس کے پیچھے تھا، تو وہ کانپ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تو آپ نے ہمیں پھنسا دیا، اب تو آگے سمندر ہے، ہم کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقین رکھو، اللہ نے اگر یہ حکم فرمایا ہے ہجرت کرنے کا، تو اللہ ہی راستہ بنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی مارو سمندر میں۔ جب وہ لاٹھی مارتے ہیں تو سمندر میں راستہ بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا، تو پھر آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس اللہ نے وہ راستہ بنایا سمندر کے بیچوں بیچ، اور پھر اس طرح کی ہوا چلائی کہ جو سمندر کی مٹی تھی وہ سوکھ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آرام سے وہاں سے گزر جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ بھی وہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ 4 مرتبہ بہت تیزی سے زمین پر آئے تھے، جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم
جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو ان کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت تیزی سے زمین پر آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا گیا تھا تاکہ وہ زمین پر نہ گریں اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارا اللہ وہ ہے، تب کیسے بول سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ آپ کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا؟ آپ کا دماغ ہے جو سوچ رہا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ یقین تو رکھیں۔ تو ایسے کبھی بھی مت سوچیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں پل بھر میں معجزے ہوتے دیکھے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہماری آخری حد تک آزما رہا ہے، اب تو ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، جب تک ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزما رہا ہے، لیکن یقین رکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہماری برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ہمیں تب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ ہماری آزمائش سے زیادہ آزما رہا ہے، کیونکہ ہم بہت نا امیدی سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیں، جب آپ ذکر کرتے رہیں گے، ذکر اللہ میں رہیں گے، تو اللہ آپ کے دل کو اتنا سکون دے گا کہ وہ پریشانی، وہ آزمائش بھی آپ کو ہلکی لگنے لگے گی۔ اور سب سے پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ہر وقت درود ابراہیم پڑھتی رہیں گی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، کہ میرا رسول، میرے اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اتنی ٹھنڈک اللہ پاک اتار دے گا، اتنی ٹھنڈک اتار دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ میرے پاس تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، میرے سارے مسئلے بس اللہ کی باتیں اور اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہیں، اور اب تو میرا کوئی مسئلہ، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔